جیسا کہ آپ لوگ جان رہے ہیں کہ بہار میں الیکشن ہونے والا ہے، کچھ دن کے بعد یہاں بھی الیکشن ہونے والا ہے، چاہے وہ پردھانی مہا پردھانی ہی کا کیوں نہ ہو۔ تو میں آج مناسب یہ سمجھوں گا کہ میں آپ کو آپ کی قیمت بتاؤں، آپ کو آپ کے ووٹ کی قیمت بتاؤں کہ ایک ووٹ کا کیا مقام ہے، ایک ووٹ کی قیمت کیا ہے، اور آپ کے ایک ووٹ سے کیا اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ووٹ کا دن آتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ووٹ دینے سے اور نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ووٹ کے جو اسلام کیا پیغام دیتا ہے اور اسلام کے نزدیک ووٹ کی کیا اہمیت ہے۔ تو جان لیں کہ ووٹ کا ایک اگر معنی آپ لیں گے تو ووٹ کا معنی گواہی دینا، شہادت دینا ہے۔ شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا۔ گواہی دینا کہ آپ جب ووٹ دیتے ہیں تو آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے حساب سے یہ انسان صحیح ہے۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ جس انسان کو جس نشان پہ آپ ووٹ کرتے ہیں آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے حساب سے وہ انسان صحیح ہے۔ دوسرا ووٹ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ وکالت کر رہے ہیں کہ ہاں جسے میں ووٹ دے رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور پھر آپ اس کو وکیل بنا رہے ہیں کہ آپ کی باتوں کو وہ اور آگے تک بڑھائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے مشورہ دینا۔ کیا دینا؟ مشورہ دینا۔ مشورہ کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ میرے حساب سے یہ انسان صحیح ہے، یہی ہے نا۔ تو ووٹ کو صرف ایک کام نہ سمجھے، بلکہ اگر آپ ووٹ نہ کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے بٹن کو نہ دباتے ہیں تو سوچیں کہ آپ اگر کسی کے بارے میں اچھا یا برا جانتے ہیں تو آپ اپنا جو حق ہے آپ کے اوپر وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کا جو حق ہے وہ آپ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے سیشن میں بتایا تھا کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں جان رہا ہے کہ اچھا ہے یا برا، اور جاننے کے باوجود اگر کوئی پوچھے اور آپ خاموش ہیں تو یہ خاموشی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم کسی کے بارے جانتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا اور اس کے باوجود اگر ہم ووٹ نہ کرتے ہوں، ہم کہیں گے کہ اچھا بھی جیتے گا کوئی فرق نہیں پڑتا، برا بھی جیتے گا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو یہ ہماری بھول ہے اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ کیونکہ اگر آپ جسے اچھا مان رہے ہیں اسے اچھا بتائیے اور ثبوت دیجیے اور پیش کیجیے اور اپنی دلیل دیجیے کہ میں اسے اچھا مانتا ہوں اور میں اس ووٹ کے ذریعے اسے چنوں گا۔ ورنہ پتہ کیا پتا ہے کہ آپ اگر اچھے لوگ اچھے لوگوں کا انتخاب نہ کرتے ہیں تو پھر برے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر برے لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوتا ہے اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہمارے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے اور اسے اگر ہم کسی کو سونپتے ہیں چلانے کے لیے، کسی ڈرائیور کو دیتے ہیں، تو ہم اس سے پہلے اس ڈرائیور کے بارے میں پتہ کرتے ہیں کہ ڈرائیور صحیح ہے یا نہیں، اس گاڑی کو صحیح سے چلائے گا یا نہیں، کہ لاپرواہی سے چلائے گا یا اسے برباد کر دے گا، اسے ہلاک کر دے گا، اسے توڑ پھوڑ دے گا۔ تو ہم ایک گاڑی ڈرائیور کو سونپنے سے پہلے اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ڈرائیور اس قابل ہے یا نہیں کہ گاڑی چلا سکے یا نہ چلا سکے، اسے ڈرائیوری آتی ہے یا نہیں، یہ ایمانداری سے ڈرائیوری کرے گا یا نہیں، یا پھر لاوارث کی طرح ہماری گاڑی کو برباد کر دے گا۔ تو غور کریں کہ ایک گاڑی چلانے کے لیے جس کا ہم انتخاب کرتے ہیں اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اسے جانچتے اور پڑتالتے ہیں۔ تو جس کے حوالے ہم اپنا پورا گاؤں کر رہے ہیں، اپنا شہر کر رہے ہیں، پورا اپنا ملک کر رہے ہیں، تو کیا اس کے بارے میں ہمیں یہ نہ جاننا چاہیے کہ کیا وہ چلانے کے قابل ہے یا نہیں، وہ صحیح سے چلائے گا یا نہیں چلائے گا، یا اسے برباد کرے گا؟ جاننا چاہیے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ چاہیے، کیا چاہیے کہ انتخاب کے وقت ہم یہ دیکھیں کہ کون انسان ہے، کون سی ایسی پارٹی ہے جو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے پردیش کے لیے، ہمارے گاؤں کے لیے بہتر سے بہتر کر سکتا ہے۔ اور اس کو جج کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں جس انسان کا رویہ اس کے گھر میں صحیح نہیں ہوتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہوگا، کیا کہتے ہیں نا، جو اپنے بھائی کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہوگا۔ تو سوچے کہ جس نے اپنی زندگی میں اچھا کام نہ کیا ہوا اپنے گاؤں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنی قوم کے لیے، تو کیا وہ ملک کے لیے، وہ ملک کے لوگوں کے لیے اچھا کام کر سکتا ہے؟ نہیں۔
जिसने अपने घर को लूटा हो, अपने बाप भाई को लूटा हो, तो क्या वो हमें नहीं लूटेगा? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इंतखाब करते वक्त ये जरूर ख्याल करें कि जिसे हम चुनने जा रहे हैं, जिसे हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, क्या वो इस काबिल है या नहीं। आप एक बात और नोट कर लें कि आपका एक वोट कितना मायने रखता है। वो इसलिए कि आप लोग यंग जनरेशन है, यहां पे यूथ लोग हैं, और यूथ के हैंड में पूरे जमाने का निजाम होता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि इधर बैनर पे लिखा है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, क्या है? उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो यही वो कौम है, यही वो नस्ल है, यही वो लोग हैं कि जो कौम अगर आहद करके अगर दरिया में कदम रख देता है तो दरिया में भी रास्ता बना लेता है, अगर पहाड़ों की तरफ चलता है तो उधर भी रास्ते बनते नजर आते हैं। तो मैं आज जो खिताब कर रहा हूं नौजवानों से कर रहा हूं, क्योंकि आप फैसला करने वाले कौम हैं, आपके हाथ में फैसला करने की सलाहियत है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने मकाम को समझें, अपने वोट की कीमत को समझें कि हमारा वोट कितना कीमती है। आपको लगता होगा हम एक से क्या होता है, हम एक से क्या होता है। आपको पता है, ये लोग कहते हैं, आपने ये मुहावरा सुना होगा कि कतरा कतरा दरिया होता है, सुना है या नहीं जी? आपने ये सुना है कि कतरा कतरा दरिया होता है और एक एक दो होता है, लेकिन कभी कभी एक एक 11 हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मकाम को समझे, अपने वोट की कीमत को समझे और अपनी टीम का, अपने साथियों की कीमत समझे। बातें समझ आ रही है? तो आप समझे कि अगर हम अपने साथ एक इंसान को खड़ा करते हैं तो उसकी कीमत क्या होती है। आप ये ना सोचें कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम अपने घर वाले को समझा सकते हैं, अपने दोस्तों को समझा सकते हैं कि हाँ, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं आपके सामने ये हरगिज नहीं कहूंगा कि आप फला पार्टी को वोट दें, आप फला को सपोर्ट करें। ये आपके ऊपर इख्तियार है, ये आपको आजादी है, आप जिसे चाहे उसे सिलेक्ट करें और जिसे चाहे उसका इंतखाब करें। लेकिन इंतखाब करने से पहले ये जरूर सोच लें कि हम जिसका इंतखाब करने जा रहे हैं, जिसे हम चुनने जा रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं। बाकी इख्तियार आपके हाथ में है। तो मैं क्या बता रहा था कि हम एक की कीमत समझें। किसकी? एक की कीमत।